اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہد نیازی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس این نیوز۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آل پر۔ جیسا کہ ہم اس وقت موجود ہیں سیون شریف حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سرکار کا 773واں عرس مبارک کی تقریبات جاری ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دنیا کے مشہور گلوکار جو ہیں اپنا توفیل سنجرانی صاحب۔ یہ اس وقت میلے کے اوپر اپنی حاضری لگانے کے لیے، ڈیوٹی دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں حاجی مراج الدین بھٹی کوزی لیم کے جو آنر ہے، نون لیگ کے جو چیئرمین ہیں، ان کے ڈیرے پہ، اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ سر ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا، اتنی پیاری خوبصورت آواز دی، اور کون کون سے ملک میں جا کے آپ نے یہ ایوارڈ جیتے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں سر کہ ماشاءاللہ آپ جب سے یہ اس فیلڈ میں آئے، آپ نے یہ جو ہنر حاصل کیا، کتنی کنٹری میں جا کے آپ نے مقابلے کیے، اور یہ جو غزلیں آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ کے استاد کیسے آپ نے سیکھا، اب تک کیسے پہنچے، شروع سے لے کے اینڈ تک جو سفر ہے وہ ہمیں ذرا بتائیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام توفیل خان سنجرانی ہے، اور لوگ مجھے بنسبت سونا لگدہ علی والا سے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میرے بہت سارے صوفی کلام، قصیدے پاکستان کی 7 زبان، جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں پرفارم کرتا ہوں میں۔ رہی بات حضرت سخی لال شہباز قلندر سائیں کے عرس مبارک کی، تو اللہ پاک کا ایک فرمان ہے کہ زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے میں نے پہاڑوں کو ستون کی طور بھیجا۔ یہ زمین کا ستون تھا، لیکن اس زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ستون ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں خود وارث ہوں، اور میں نے وارث بھیجے ہیں، کیونکہ اس کی وارثی زمین و آسمان پر ہے۔ جہاں جہاں انسان نہیں سوچ سکتا وہاں تک اس کی وارثی ہے۔ لیکن جو یہ زمین ہے، جس زمین میں ہم انس رہتے ہیں، جن رہتے ہیں، 18,000 مخلوقات رہتے ہیں، ان کے بیچ میں وارث بھیجنے کا مقصد ہے کہ اس کا توازن برقرار رہے، ایمان کا توازن برقرار رہے، لوگوں کے دلوں میں جو اللہ کے لیے محبت ہے اس کا توازن برقرار رہے، کیونکہ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اس توازن کی بات محشر میں ہوگی، میں ایک ترازو قائم کروں گا، اس میں توازن برقرار رکھنے کی بات ہو۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر مروندی شہنشاہ بادشاہ، یہ جو اولیاء اللہ ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، میں اس آیت کو پڑھ کر آج تک حیران ہوں کہ دنیا میں سب کو خوف زیادہ رکھا ہے اس نے، ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو، لیکن اولیاء کے لیے قرآن پاک میں کہا کہ انہیں کوئی خوف اور خطر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ڈھونڈا گیا کہ ان کو خوف نہیں ہے؟ کیوں کہ یہ الہامی طور، نظریاتی طور، سوچنے کے حساب سے حیات زندگی کے جانے کے بعد یہ کیسے دیں گے لوگوں کو؟ جب بے خوف ہوں گے تو دیں گے۔ جب یہ بے خوف ہو کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں ایک نظریاتی ذہن ہے۔ آپ شہباز قلندر سائیں پہ آئے، ان کا حرم ہے، حرم میں قبر اقدس ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں، لینے دینے کی بات ہو رہی ہے، بول نہیں رہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ ہمارے دل سے جو آواز ہے وہاں تک پہنچی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جواب کیسے ملے؟ اس کا جواب ملنے کا طریقہ کار اولیاء کا یہ ہے کہ آپ جب ہم سے نسبت جوڑ لیتے ہیں تو جہاں جہاں آپ کی محفل ہوگی، وہاں ہمارا موضوع ہو یا نہ ہو، ہمارا ذکر ضرور آئے گا۔ یہ ہماری محبت ہے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر مروندی سرکار وہ پہلے ولی اللہ ہیں، وہ اہل بیت کے پہلے وارث ہیں، جس نے زمین پر پہلی مرتبہ علم گاڑا تھا۔ علم لے کر چلنے کی رواج تھی، علم لے کر چلتے تھے، رکھ دیتے تھے کونے پر، پھر چلتے تھے قافلے۔ پہلی مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریز جو ان کے بھائی ہیں، ان کے کزن ہیں، اور حضرت سخی لال شہباز قلندر، انہوں نے پہلی مرتبہ زمین میں علم گاڑا تھا، جو آج تک 750 سال سے وہ علم ہر گھر میں، ہر محلے میں اب وہ زمین پر نصب ہوتا ہے۔ یہ توازن ہے، اس زمین کا توازن برقرار کرنے کے لیے۔ میں دنیا میں بہت جگہ پر گیا ہوں، تقریباً آدھی دنیا میں نے گھومی ہے، جہاں بھی میں گیا ہوں وہاں ذکر علی کیا ہے۔ وہ ذکر علی کے لیے ہی مجھے بلاتے ہیں، ذکر علی کے لیے
ایمان کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی مسلط کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ علی کا نام ہماری پہچان ہے۔ اگر میں اپنے کلام کے لیے انتخاب کرتا ہوں علی کا نام، تو یہ میری کوشش نہیں ہے، یہ میرا کارنامہ نہیں ہے، اس محمد والے محمد کے شہزادے کا کارنامہ ہے کہ وہ ہمیں چوز کرتے ہیں اپنے نام کے لیے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں۔ بہت سارے لوگ علی علی کرتے ہیں، ان کو نہیں پہچان ملتی، لیکن جب وہ خود چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ہمارا نام دیا جائے، تو آج دنیا میں مجھے 2 لقب سے پہچانا جاتا ہے، 2 لقب سے۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یہ طفیل سنجرانی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں یہ سونا لگدا علی والا ہے۔ تو میرے لیے یہ محمد والے محمد کے شہزادے کی مہربانی ہے۔ سال کے 12 مہینے میری یہاں حاضری ہوتی ہے، جہاں اس وقت میں موجود ہوں۔ یہ کوزی حلیم والے جو ہیں، یہ ان کا جو یہاں حضرت ثقیلات شہباز قلندر صاحب کے اس مبارک پر جس طریقے سے ننگر و نیاز کھلاتے ہیں، یہ وہ بھیڑ ہے جس بھیڑ پر آپ کسی طریقے سے ننگر نیاز نہیں کھلا سکتے۔ اس پورے 7 کی سرزمین کے کونے کونے سے آئیں گے، جب اب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اہتمام اچھا ہی ہوگا، بھلے بھیڑ کتنی بھی ہو، لیکن ان کو ایک ادب اور احترام کے طریقے سے لنگر کھلایا جاتا ہے۔ میں بہت مشکور و ممنون ہوں کوسی والوں کا اور آپ کے چینل کا۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا توازن تب تک برقرار ہے جب تک یہ اوشاک اس زمین پر موجود ہے۔ جس دن یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، اس کا توازن ویسے ہی بگڑ جانا ہے، جسے قیامت کہتے ہیں۔ آپ شہباز قلندر صاحب کی بارگاہ میں آیا کریں، اپنے عقیدت و احترام کے ساتھ آیا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ میں پتہ نہیں وہاں جا کر کیا کروں گا، کیسا کروں گا۔ یہ تمہارا پروگرام ہی نہیں ہے، تمہارا پروگرام لندن، دبئی، امریکہ گھومنے کا ہے۔ اگر وہ یہاں بلاتا ہے تو کائنات کی سب سے حسین جگہ پر بلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں گواہی دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ زبان گواہی دے گی، یہ قرآن لکھتا ہے۔ تو گواہی کیوں نہ ہو؟ اگر ہمارے قدم حضرت ثقیلات شہباز قلندر مروندی شہنشاہ بادشاہ کے سرزمین کو چومتے ہیں، تو ہماری یہ گواہی قابل قبول ہوگی۔ اسی گواہی کے نسبت ہم شہباز قلندر صاحب کے ساتھ محشر کے میدان میں قافلے میں موجود ہوں گے۔ ہم نہیں بول رہے ہوں گے، ہمارے ہاتھ بول رہے ہوں گے، جس ہاتھ کی نسبت سے ہم نے دربار اقدس کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ وہ قدم بول رہے ہوں گے، جس قدم کو لے کر ہم اپنے گھر، محلے، شہر سے نکلے ہوں گے۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ شہباز قلندر پہ جا رہے ہیں۔ وہ گواہی دیں گے کہ یہ شہباز قلندر پہ جا رہا ہے۔ وہ گواہی دیں گے قلندر صاحب کو، یہ آپ کے پاس آئے تھے۔ یہ گواہی وجود کی ساری ہوتی ہے۔ میں بڑا مشکور و ممنون ہوں آپ کے چینل کا اسپیشلی، اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ولی اللہ ہیں، اللہ پاک کے جتنے بھی ولی ہیں، یہ ان کا سب کا سردار ہے۔ حضرت ثقیلات شہباز قلندر صاحب یہ سب کا سردار ہے، علی مرتضیٰ کا بندہ ہے۔ اس نے یہ واضح لفظوں سے کہا ہے، اور جو علی مرتضیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ کا تو ویسے ہی بندہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، مولا سے آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ماشاءاللہ جی، آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایسا کلام پیش کیا جس سے اللہ پاک کی ان کے اوپر عطا ہوئی۔ یہ اللہ کا ان کے اوپر کرم ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو سچی نیت سے، سچے دل سے، سچی عقیدت کے ساتھ جو حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔ سرکار، ہمیں آپ ہمارے چینل پہ کوئی ایسے 2 شعر ہمیں سنائیں، سونا لگدا علی والا۔ دنیا کے آپ مشہور، اللہ پاک نے ایسی آواز آپ کو دی کہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ طفیل صاحب آگے، سنجرانی صاحب آگے، ہم ایک فوٹو لے لیں۔ تو ہمارے چینل پہ آپ 2 شعر سنا دیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ جو ایک اشعار ہے اس کا، سونا لگدا علی والا کا، تو جب حضرت بودلہ سرکار شہنشاہ بادشاہ کو ان کو ذبح کر کے ہانڈیوں میں پکانے لے گئے لوگ، اور پک بھی رہا ہے، صبح سے شام تک مریدان قلندر پوچھ رہے تھے، سائیں آج سارا دن بودلہ نظر نہیں آیا، تو وہ اپنے ایمان سے، اپنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ کہا کہ سرکار ہے ہی نہیں، ہم تو سارا 7 گھوم کے آگے، نہیں ہے۔ اب مرشد کہہ رہا ہے کہ وہ یہی ہے۔ اب وہ اس کو کہنے کا مقصد وہ اپنا بیان کرتا ہے، مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا، تیور بدلے لال سخی دے جوش شہباز نو آیا، بودلا کتے تو ہن آجا 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 تے کو سجدے علی والا،
सोहना लगदा है अली वाला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको तमाम नेमतों से नवाजे। आपने देखा हमारे साथ तुफैल संजरानी साहब मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बड़े अकीदत के साथ यहाँ पे हाज़िरी दी और कलाम पेश किया। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद नियाज़ी को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में मैं दोबारा एक ऐसी ही वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।